بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ سے جزا. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اگرچہ دو تین جو ٹیلی فون کالر ہیں ہمارے پاس انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگر وقت ملنے پر ان کا سوال بھی ہم لیں گے. محترم مولانا مجاہد احمد صاحب شاستری سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کہ ابھی محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں خلافت کی جو یہ عظیم الشان نعمت ہے وہ جاری ہوا جماعت احمدیہ میں، اور آج بھی اللہ کے فضل سے جاری بساری ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح قرآن کریم کی پیشگوئی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ نے آج صرف جماعت احمدیہ کو خلافت کے اس انعام کے لیے مخصوص کر لیا ہے، اور جو یہ روحانی نظام قیادت ہے وہ جماعت احمدیہ کو اس نعمت سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا ہے، جو اس بات کی ایک دلیل بھی ہے کہ جماعت احمدیہ ایمان اور عمل صالحہ میں مثالی نمونہ دنیا میں پیش کرنے والی جماعت ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان انعام اس کو عطا فرمایا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا. جزاکم اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ایک انعام قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت 21 میں بیان فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، یعنی تم خدا کی اس عظیم نعمت کو یاد کرو جب کہ اس نے تم میں سلسلہ نبوت قائم کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی نبوت قائم ہوتی ہے اس کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوتا ہے. چنانچہ کنز العمال کی حدیث نمبر 3234 ہے، جس میں یہ درج ہے کہ ما کانت نبوت قط الا تبعت خلافت، یعنی کوئی بھی ایسی نبوت نہیں جس کے بعد خلافت کا بابرکت نظام جاری نہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جاری و ساری سنت ہے. دوسری طرف ہم احادیث میں آنے والے مسیح موعود کے بارے میں جو علامات پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے مسیح کو نبی اللہ عیسیٰ کے الفاظ سے پکارا ہے. یعنی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 4 بار کے یہاں تک کے الفاظ آتے ہیں جو مسلم کی مشہور حدیث ہے نواس بن سمان کی، اس میں یعنی آنے والا جو عیسیٰ ہے جو بروزی رنگ میں ظاہر ہوگا وہ نبی اللہ ہوگا. اس کے بعد پھر نبوت کے بعد جس طرح کی حدیث میں بیان کیا گیا خلافت کا بابرکت نظام جاری ہونا تھا. اور مسند احمد بن حنبل کی مشہور حدیث ہے جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ہو چکا ہے کہ اولین کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور میں خلافت علی منہاج نبوت کا ذکر فرمایا، بعد میں اس کے بعد اظہار شان بادشاہت کا ذکر فرمایا، پھر آپ نے جبری بادشاہت کا ذکر فرمایا، پھر آپ نے بتایا کہ خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ شروع ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کے مطابق اور قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جماعت احمدیہ میں الحمدللہ 27 مئی 1908 کو خلافت کا بابرکت نظام شروع ہوا، جو خلافت علی منہاج نبوت کا بابرکت نظام تھا. اس کا قیام اسلام کی صداقت کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، خود بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی صداقت کا ایک عظیم الشان نشان ہے. قرآن مجید نے جو سچی جہاں پر خلافت کی آیات کا ذکر کیا ہے یا خلافت کے استخلاف کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اس کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں. چنانچہ سورہ النور کی آیت نمبر 56 مشہور آیت ہے جس کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ تمکنت دین خلافت کے ذریعہ ہوتی ہے. پھر اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خوف کی حالت جو ہے وہ امن میں بدل جاتی ہے. پھر اس میں تیسرا یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ جو سچی خلافت ہوتی ہے وہ خدائے واحد کی عبادت بجا لانے والی ہوتی ہے. پس احمدیہ مسلم جماعت میں جو آج 110 سال سے خلافت کا بابرکت نظام جاری ہے، جب ہم ان تینوں کسوٹیوں پر اس کو پرکھتے ہیں تو ہر ایک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے وہ سچی علامتیں ظاہر فرمائی ہے. مثلا تمکنت دین کا ہی اگر ہم دیکھ لیں تو مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اسلام کی یہ حالت ہو رہی تھی کہ مسلمان یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی. لیکن آج خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو بابرکت خلافت قائم ہوئی ہے، آج احمدیہ مسلمان ساری دنیا میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والا جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے. 23 مارچ 1899 کو لدھیانہ میں پہلی بیعت لی گئی، 40 افراد نے بیعت لی. یہ ایک اس وقت کے لحاظ سے لوگوں کے نزدیک ایک معمولی امر تھا،
اس وقت کے اخبارات میں بھی اس کا بہت کم ذکر کیا گیا، لیکن آج تقریباً 120 سال سے زائد جو عرصہ گزرا ہے، جماعت الحمدللہ دنیا کے 210 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ یہ خلافت کی بابرکت قیادت کے نتیجے میں ہی تھا، جو وہ آواز جو پنجاب کی ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھی تھی، قادیان سے جو آواز اٹھی تھی، آج دنیا کے چاروں کونوں میں ہو گئی اور وہاں پھیل رہی ہے۔ پھر اسی طرح تبلیغ اسلام کے کام ہیں، دین کی تمکنت کے لیے جماعت احمدیہ کی طرف سے جو تراجم کے عظیم الشان قائم کیے جا رہے ہیں، 74 سے زائد زبانوں میں جماعت احمدیہ نے دنیا میں کی مختلف زبانوں میں تراجم قرآن مجید کے تراجم کیے ہیں۔ اسی طرح ناموس رسالت کے لیے جماعت احمدیہ کی طرف سے جو عظیم الشان انتھک قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، مساجد کا قیام ہے، یہ تمام کام آج خلافت کے ذریعہ ہی جماعت احمدیہ دنیا میں کر رہی ہے۔ بس یہ وہ برکت ہے جو خلافت کے ذریعہ ظاہر ہو رہی ہے، اور ممکن ہی نہیں تھا کہ خلافت کے بنا جماعت احمدیہ یہ کام کر سکتی۔ اس بات کو جو اہل دانشور ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں، انہوں نے محسوس کیا ہے۔ چنانچہ میں وقت کی رعایت سے صرف ایک حوالہ پڑھتا ہوں۔ علامہ نیاز فتح پوری صاحب اردو ادب میں بہت مشہور نام ہے، وہ اپنے رسالہ نگار لکھنؤ سے جو نکلتا رہا، نومبر 1961 میں بیان کرتے ہیں، اس وقت احمدیوں سے زیادہ باعمل اور منظم جماعت کوئی دوسری نہیں، اور جب تک ان میں تنظیم قائم ہے میں ان کو سب سے بہتر مسلمان کہتا رہوں گا۔ بس یہ خلافت کی عظیم الشان نعمت ہے جو جماعت احمدیہ میں قائم ہوئی ہے، اور آج اس نعمت کی ناقدری کے نتیجے میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان میں کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی واجب الاطاعت ایمان نہیں ہے جس کے ذریعہ وہ اسلام کی صحیح حقیقت کو پا سکیں۔ بس آج اگر مسلمان سکون اور امن میں آنا چاہتے ہیں، آج اگر وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو یہی ایک ذریعہ ہے کہ اس خلافت علی منہاج نبوت کے نیچے آئیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ہے، اور جس کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز اس وقت موجود ہیں۔ آپ تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں پنہا ہے۔ بس اسلام نے اگر آج ترقی کرنی ہے تو جس طرح قرون اولیٰ میں اسلام نے ترقی خلافت کے ذریعہ کی تھی، آج بھی اسلام نے ترقی کرنی ہے تو خلافت کے ساتھ ہی کرنی ہے، اور ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم خلافت منہاج نبوت کے 5ویں مظہر حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی بیعت کرتے ہیں۔ تمام عالم اسلام سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ وہ اس سچی خلافت پر صدق دل سے غور و فکر کریں اور اس کی اطاعت کی طرف کوشش کریں۔